بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا پارہ الحمدللہ اسٹارٹ ہوا ہے. شکر ہے اللہ کا، اور اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے جو ہے وہ چنا. الحمدللہ. تو پہلے پارے میں جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا پارہ جو تھا وہ ماضی کے مسلمانوں کے لیے تھا. دوسرا پارہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پورے قرآن میں دوسرا پارہ امت محمدیہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ جیسے بھائی مجھے صحیح سے دین سیکھنا ہے، یا کوئی نیو مسلم ہے، آپ کو اسے ایک طریقے سے گائیڈ لائن آپ کہہ سکتے ہو کہ دینا ہے، تو آپ اس کو جو ہے ریکمینڈ کریے کہ سیکنڈ پارے کو بہت اچھے سے سمجھ لیں. سیکنڈ پارہ الحمدللہ ہمیں جو ہے وہ زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ زندگی کیسے ہمیں جینا چاہیے. ہماری زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے دین کے تعلق سے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج ہم سیکنڈ پارے میں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی انشاءاللہ بہت کچھ گائیڈ لائنس ملے گا اس میں، اور بہت ساری نئی چیزیں آپ سیکھیں گی. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس کے اندر. بہت ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ جو ہے صرف ہم خلاصہ کر رہے ہیں. آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ بھائی اس آیت کو میں بہت ڈیٹیل میں سیکھوں سمجھوں، تو پھر الحمدللہ پلے لسٹ میں سورہ بقرہ کے جو ہے آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک ایک دو دو تین تین آیتوں کو آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ دیا ہے. تو آپ اس میں سے سن سکتے ہیں جن کے اندر اور پیاس جاگ رہی ہے اللہ کے قرآن کے علم سیکھنے کی، تو وہاں سے جا کے آپ لوگ اور نالج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لے سکتے ہیں. اپنے طور پر بھی کچھ اسٹڈی کریے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ماضی کے مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہ یا بنی اسرائیل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 سے 5 مرتبہ انہیں پکارا، ان کو مقصد حیات بتایا لیکن وہ پورا نہ کر سکے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز کا ارادہ کیا وہ یہ تھا کہ اب ان کے ہاتھ سے حکومت جو ہے وہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا ارادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تھا وہ سیکنڈ پارے میں بتایا جا رہا ہے. اور قبلے کی تبدیلی کی پہلی بات آئے گی، اور اس سے پہلے بھی قبلے کی تبدیلی کی آیت آ چکی تھی. وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم یہاں نہیں، ہم دوسرے پارے میں انشاءاللہ اس کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور ہم ڈیٹیل لیتے جائیں گے. چلیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جلد کہیں گے بے وقوف، یعنی لوگوں میں سے جو لوگ بے وقوف ہیں جلد یہ بات آپ سے کہیں گے میں کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے. کون سا قبلہ؟ وہ جس پر یہ سب تھے. جی، یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ جو قبلے کی چینجز کا جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو ایک اشارہ تھا کہ حکومت اللہ کے رسول کو ملنے والی ہے بنی اسرائیل سے لے کر. اور اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یہ کس کے لیے آزمائش تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ جب ہجرت کر کے آئے، تقریباً جو ہے نماز جب فرض ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول اور صحابہ جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے. 16 سے 17 مہینے آپ سوچیے. لیکن اللہ کے رسول کا دل جو ہے وہ بیت اللہ میں ہی لگا رہتا تھا. مکہ چھوڑ کر آئے تھے لیکن دل وہیں پر اٹکا ہوا رہتا تھا.
اینڈ آگے ہم پڑھیں گے کہ بار بار اللہ کے رسول جو ہے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف اٹھاتے تھے، اپنے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھاتے تھے. کتنی بڑی دلیل ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کیا فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو جو قبلہ پسند ہے نا، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کو اس قبلے پہ کر دیں گے. یہ تھا. حالانکہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول کی پسندیدہ بات تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا. لیکن اصل مقصد یہاں پر جو ہے امت کے لیے اس وقت جو لوگ تھے ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. آزمائش یہ تھی کہ دیکھیں کہ ہجرت جب ہوئی، یعنی مکہ سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، الحمدللہ انہوں نے تو ایمان کا پورا پورا ثبوت دے دیا تھا. اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، مال و دولت کو، کاروبار کو چھوڑ کر وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ نکل آئے تھے. ناؤ قبلے کی تبدیلی سے جو تھا وہ انصار جو صحابہ تھے نا، ان کے لیے آزمائش تھی. ابھی ان کا ٹیسٹ تھا. ان کے لیے کیا ٹیسٹ تھا اس میں کہ ان کی یہ ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی کہ واقعی آپ لوگ سچے ایمان والے ہو یا نہیں ہو، آپ واقعی میرے اس رسول کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو یہاں پر اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر مقصد کیا تھا کہ اب جب اللہ کے رسول یعنی کہ اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ جب بھی آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے قبلے کا رخ بدلیں گے. دیکھیے آج مجھے اور آپ کو کوئی قبلے کا رخ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہونا تھا اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. اور لیکن آج مجھے اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کے قبلے کا رخ درست کر لیں. آج جب صحیح دین میرے اور آپ کے پاس آ جائے تو ہم اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں. اب وہاں پر دیکھیے کہ یہ آزمائش بھی جو آئی تھی صحابہ پہ، یہ نماز کا وقت، ظہر کا نماز کا وقت تھا. اور 2 رکعت سمجھیے کہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز ہوئی. اور پھر وحی آئی، جبریل علیہ السلام لے کر آئے کہ آپ اپنا جو رخ ہے نماز کا اب وہ قبلے کی طرف آپ کر لیں. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش. حالانکہ بیت المقدس اور مدینے میں بیت اللہ کا جو ڈائریکشن تھا بالکل اپوزٹ. یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ جیسے حکم آیا، اللہ کے رسول نے جو رخ پھیرا تو سمجھیے آپ کی جو صفیں عورتوں کی تھی وہ پلٹ کے اس طرف آ گئی، یعنی بالکل اپوزٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ آزمائش تھی. اب کچھ لوگوں نے تو یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول قبلہ چینج کرے، چلو ہم بھی جو ہے وہ قبلہ چینج کرتے، ٹھیک ہے چلے. اور کچھ لوگوں نے بہت ساری باتیں بنانا شروع کر دی جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ بیوقوف سے مطلب کون ہے؟ بیوقوف مطلب یہ نہیں جو پاگل اور الٹی سیدھی باتیں کرتے، جی نہیں. بیوقوف کا مطلب آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، بے سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دینا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی نا، پٹک سے ایک دم باتیں کہہ دیتے، سوچتے نہیں ہے کہ اگلے بندے پہ کیا اثر ہوگا یا مجھے کچھ سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے. نہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. منہ میں جو آیا فٹ سے بول دیا، وہ آگے نہیں دیکھتے، پیچھے نہیں دیکھتے، کس کے بارے میں بول رہے، کیا بول رہے، کچھ نہیں دیکھتے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے. جسے آج کے ٹائم پر بھی صحیح سننا، صحیح قرآن، صحیح کتاب آپ کی زندگی میں آئے گا تو لوگ آپ پر بھی چرچا کریں گے، لوگ آپ پر بھی باتیں کریں گے اور پھر آپ کے مخالفت میں کھڑے رہیں گے. آپ سے کہیں گے کس نے اس پر جادو کر دیا، کس نے اس کو بھڑکا دیا، بہکا دیا. لوگ اس طریقے سے باتیں کریں گے. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ لوگوں کو چینجز پسند نہیں ہے. بہت سارے لوگ، آپ کو حیرانی ہوگی میری بات سن کر، بہت سارے لوگ قرآن کو اس لیے نہیں سیکھنا سمجھنا چاہتے کہ قرآن سمجھنے کے بعد، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بھائی جو تبدیلیاں آتی نا وہ ہم کو نہیں برداشت ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے، ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں. یہی رکاوٹ ہے، یہ بیریئر ہے سب سے بڑا اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھنے کا. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا اپنی کتاب کو سننے کا. اور یاد رکھیے کہ ہدایت کا بہت بڑا تعلق سننے سے بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ نہیں سن رہے انہیں کیا ہدایت ملے گی؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کے کلام میں ایگزیکٹلی ہے کیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اپنی آیتوں کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون سا قبلہ جس پر یہ لوگ تھے. تو ٹھیک ہے نا، آپ ان سے کہہ دیجئے اصل چیز قبلے کا رخ بدلنا نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ سارا مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. اس بات پہ میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ بھائی سب کچھ اللہ کا ہے. یہ مشرق اللہ کی ہے، مغرب اللہ کی ہے. آپ نماز کسی بھی رخ کر کے پڑھیں،
دیکھو نالج نہیں ہوتی ہے، بندہ کہیں سفر میں ہوتا ہے، اس کو ڈائریکشن نہیں پتا ہوگا. چلیے آج تو ہمارے فون میں کمپس وغیرہ رہتا ہے، ہم ڈائریکشن پتا کر لیتے ہیں، قبلہ کا رخ کیا ہے، بیت اللہ کس طرف ہے، ایسا نا. لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل چیز مشرق مغرب میری ہے، اور یہ تو ہے ہی، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز بتائی جا رہی وہ یہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت ہدایت کا جو ان لوگوں کی جو سمجھیے کہ آزمائش ہو رہی تھی ہدایت کی، وہ یہ تھی کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے پیچھے جو ہے وہ قبلہ رخ بدلتا ہے اور کون نہیں بدلتا ہے. اللہ کو چلے ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اب میری اور آپ کی بات چل رہی ہے، امت محمدیہ کی بات چل رہی ہے. اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں بھی، کسے؟ یہ مسلمانوں کی بات چل رہی ہے. اسی طرح ہم نے کس طرح بنایا؟ جیسے کہ پچھلی امت کا یہ قبلے کے چینجز ہوئے تھے پچھلی امت کو یہ بتانے کے لیے، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بنایا امت وسطیٰ. سبحان اللہ. یہ اتنی خوبصورت بات ہے امت محمدیہ کے ناطے سے. اور یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں جو امت وسطیٰ بنایا ہے، ماڈریٹ، یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ امت وسطیٰ یعنی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رہ کے دین کا کام کرنے کو کہا ہے. آپ امت وسطیٰ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ نہیں کہ دین پر جو ہے اپنی مرضی سے چلیں، کتاب و سنت کو چھوڑ دیں یا رہبانیت اختیار کر دیں، سنیاس لے لیں، چلے جائیں جنگلوں میں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. امت وسطیٰ بنایا ہے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں ساتھ میں لے کر چلنا ہے. ایسا نہیں کہ صرف دین میں رہ کے آپ دنیا داری چھوڑ دیں یا ذمہ داریوں کو ختم کر دیں. جی نہیں، ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہارے اے امت محمد تمہارے کاندھوں پر میں نے اب ذمہ داری ڈال دی ہے. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ نے مہربانی امت محمدیہ پہ کی؟ وجہ بتائی جا رہی ہے تاکہ تم سب گواہ بن جاؤ تمام لوگوں پر، اور تاکہ ہو جائے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ. اور نہیں ہم نے بنایا تھا قبلے کی تبدیلی، وہ یعنی کہ قبلہ جس پر آپ تھے اس پر، یعنی یہ جو چینجز ہوئے قبلے کا، میں نے یہ معاملہ اس لیے نہیں کیا بلکہ کس لیے کیا؟ ہاں، الا مگر کہ ہم جان جائیں کون وہ پیروی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تھی اصل آزمائش. میری اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے. بھائی اب تمہیں صحیح سنت پتہ چل گیا، صحیح دین پتہ چل گیا، اب بھی تم اللہ کے رسول کے سنت کو فالو کرتے ہو یا اپنی منمانی کرتے ہو؟ کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے گھر میں شادی بیاہ ہو، جینا مرنا ہو، کچھ بھی ہو، کاروبار ہو، دنیا کا معاملہ ہو، اینی تھنگ، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ معاملہ دیکھوں گا کون میرے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کون فالو نہیں کرتا ہے. وہ انکارت اور نہیں تھی کوئی بڑی بات مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی. سبحان اللہ. عام لوگوں نے تو یوں ہی جانے دیا، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے، چلو نا، کیا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کو فالو کرنا. اللہ تعالیٰ بول رہے اگر تم سوچو تو جسے میں نے ہدایت دیا یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے. ٹھیک ہے چلے. اب جب یہ دیکھا صحابہ نے کہ یہ کیا ہو گیا، اب تک تو یعنی کہ اتنے سال تک ہم جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، وما کان اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسٹ کر دے، ضائع کر دے تمہارے ایمان کو. سبحان اللہ. ایمان کو ہائی لائٹ کریے یہاں پر اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیے بات تو نماز کی چل رہی ہے، ایمان کی بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ جی ہاں، نماز کو دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے. جس کے اندر نماز کی طرف نہیں ہے یا اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر. سوچیے آج کتنے مسلمان ہیں اپنے مرضی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں ادا نہیں کرتے ہیں، تو بھائی ان کے اندر ایمان کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ بولے نہیں، تمہارے ایمان کو میں ایسے ویسٹ تھوڑی کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ بہت رؤوف الرحیم ہے. اللہ اکبر. اس کی رحمت کو محسوس کریے. آج کتنے مسلمان ہیں دن بھر اللہ کی نافرمانی کر کے رات کو عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، لیکن صبح اٹھتے تو ایسا نہیں ہے کہ آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اگلے دن اٹھ کے ایک انگلی غائب، اس کے اگلے دن ایک پیر غائب، پھر ایک آنکھ غائب، ایک کان کٹا ہوا ہے نا، پیٹ پھٹا ہوا ہے، پیٹ کے کچھ آرگنس غائب ہو گئے. نتھنگ.
یہ اللہ کی رحمت کو آپ محسوس کریے، کتنا مہربان ہے وہ. پورا دن نافرمانی کرنے کے بعد بھی اس کا ذکر کرے بغیر سو جاتا ہے انسان، لیکن وہ تمہارے لیے کسی چیز کی کمی نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے یہ بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں در حقیقت ہم نے دیکھ لیا تھا آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا، پھر ضرور ہم بھی آپ کو پلٹا دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ ہو گیا، پھر یہاں پر جو پہلی آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو مینٹلی ان کو پریپیئر کیا جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا ہوں. الحمدللہ دیکھیے کتنا اچھا ایٹیکیٹ ہے یہ، کہ یہاں پر اللہ کے رسول کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا کہ دیکھیں آپ جب ایسا ایسا آپ کے ساتھ ہوگا نا، آپ جب قبلے کا رخ بدلیں گے نا، ہم میں سے الحمدللہ جو حج اور عمرہ کر چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا قبلتین، مسجد قبلتین. الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، ہم گئے تھے وہاں پر نمازیں ادا کی. مطلب بہت ہی آپ اس کو پڑھنے کے بعد جائیں اللہ کے گھر کو دیکھنے، ایک ایک آیتیں آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گی، ایک ایک آیتیں آپ کو بالکل یاد آئیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور یہ فرمایا ایسے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں، ہاں ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم کو پتا تھا آپ جو ہے نا قبلے کی تبدیلی کا آپ انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہے ہم آپ کو وہی قبلہ دیں گے جو آپ کو پسند ہے. تو یاد رکھیے آپ اللہ کی مرضی کا کر کے دکھائے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی مرضی کا اس کے ساتھ کرتا ہے. پہلے ہمیں اللہ کی سننی پڑتی ہے جب اللہ ہماری سنتا ہے. کوئی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو تیری ایک بھی نہیں سننا ہے، تو یہ سنتے رہے، میری تو یہ سنتے رہے تو بھول جائے پھر. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا معیار اتنا بلند کرے، اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط کرے. یہ شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے یہ کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ اتنا کھپا دے اور تھکا دے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے زبان سے نکلی ہوئی ایک بھی دعا کو رد نہ کرے کہ اللہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی، تب جا کے کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے. اللہ اکبر. جیسے کہ یہاں پر آپ ثبوت دیکھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے آپ کی پسند کا قبلہ ہم نے آپ کو دے دیا، فن دی. پھر کیا کریں؟ پھر آپ بھی کیا کریں؟ پلٹ لیں اپنے چہرے کو. ٹھیک ہے، سو پھیر لیں اپنے رخ لے لیں گے آپ، اپنے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وحیث، اور صرف یہی نہیں مدینہ میں بلکہ جہاں کہیں بھی آپ ہوں. ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی تم سب رہو تمہارے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. پہلے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، سنگولر ہے یہ. ٹھیک ہے، پلی دیکھو سوری فولی یہ سنگولر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے فولو یہ پلورل ہے. بعد میں صحابہ کو بھی حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی تم رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، تو تمہیں اب نماز کے لیے اسی طرف رخ کرنا پڑے گا. اور بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی. کون تھے اہل کتاب؟ جی ہاں، یہودی اور نصارہ. ویری گڈ، یہودی اور نصارہ ان کو اللہ نے کتاب دی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً وہ سب جانتے تھے کہ بے شک یہ حق بات ہے ان کے رب کی طرف سے. کون سی بات کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر؟ قبلے کی بات کا، کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے بڑی ہیرا پھیری کر دی ہے اپنے دین میں. آخری نبی آئیں گے، آخری رسول آئیں گے، ان کا اور ان کی امت کا قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ ہی رہے گا. حالانکہ دیکھیے شروع سے ہی بیت اللہ تھا، لیکن بیچ میں لوگوں نے جو ملاوٹ کری نا اس کی وجہ سے سارے گڑبڑ کر دی اور بیت المقدس کو نعوذ باللہ اس کا قبلہ رخ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے، چلیں تھوڑی ہسٹری پڑھا کریں آپ لوگ، سیرت پڑھا کریں. یقین کریں زندگی بہت آسان لگے گی آپ کو، زندگی جینا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں، صحابہ کے کردار کو نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے کردار کو، ان کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی بہت بوجھل لگتی ہے، بہت مطلب بھاری گزرتی ہے. تو کوشش کریں ایک معمول بنائیں اپنا، تھوڑا تھوڑا پڑھیں اپنے گھر میں، ایک کتاب لے کر آئیں، آپ میں سے کوئی پڑھے اور دوسرے لوگ سنیں، اس طریقے سے آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے اچھا، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں
کہ ان کو یہ پتا تھا کہ قبلے کی تبدیلی یا پھر قبلہ رخ جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ بہت پراپر بات ہے، حق بات ہے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کے عمل سے۔ یہ دیکھیے انسان کیا سوچ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ وہ سوچتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مجھے پتہ ہے ان کی ساری حرکتیں، اور میں کوئی غافل تھوڑی ہوں، میں کوئی بے خبر تھوڑی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً اگر آتے ہی تھا، اب دھیان سے سنیے گا، اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس، کن لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، دیکھیے اہل یہ اوت الکتاب آئے گا نا تو آپ یہودی نصارہ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ اللہ نے امت محمدیہ کو بھی قرآن دیا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کی نشانی اگر آپ ان کو دکھا دیں، نشانی، یہ دیکھیے قبلے کی تبدیلی بھی ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول کے لیے۔ کیوں؟ آپ سوچیں نا ذرا، ان لوگوں نے قبلے کا رخ اٹھا کے بیت اللہ سے بیت المقدس کر دیا، لیکن ان کی پول پٹی کھل گئی نا ساری، تو ان کو تو کتنا یقین ہو جانا چاہیے تھا نا، ہاں یہ سچے رسول ہیں، یہ باتیں تو ہماری کتابوں میں لکھی ہے، پھر بھی نہیں مانا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ انہیں ساری نشانیاں بھی دکھا دو گے نا، مت تبعوا، یہ ہے اصل چیز، قبلتک، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کو فالو نہیں کریں گے، جی۔ اور یہ بہت حقیقت ہے، ہم ان چیزوں کو سب فیس کر چکے ہیں۔ اب آپ جب صحیح دین لے کر نکلو گے، لوگوں کو سمجھاؤ گے نا، وہ اگلا بندہ آپ سے کہے گا اچھا ٹھیک ہے اس بات کی دلیل دو، اس بات کی دلیل دو، ساری دلیلیں بھی آپ دے دو گے نا تو بھی وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب آپ نے یہ سفر شروع کیا ہے نا، آپ کی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی، ڈونٹ وری، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھے گا کہ یہ میری بندی صحیح دین پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اور بھی معجزے دکھا دو گے، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور دیکھیے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں آپ جو ہے وہ فالو کرنا، اتباع کرنے والے ان کے قبلے کے۔ اب آپ قبلے سے مراد یہاں پہ آپ طریقہ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کہ اب آپ بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرنے والے ہو، اور نہ ہی اب یہ سوچ کر ایسا لگتا ہے اچھا چلو وہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تھے، شاید یہودی نصارہ آپس میں بیسٹ فرینڈ تھے، اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، وہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں فالو کرنے والے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہودی نصارہ آپس میں دوست ہے اور مسلمان کے دشمن ہے، جی نہیں، وہ ایک دوسرے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ آج کی امت کے لیے واقعی اس میں بہت بڑا لیسن ہے، ایک دوسرے کو فرقے کے نام پر، مسلک کے نام پر برا بھلا کہنا، یہ بہت غلط بات ہے، جی نہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیے میری اپنی تھاٹ ہے یہ، آپ اس پہ کوئی فتویٰ مت لگا دینا، ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے یہاں پر دین میں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو غلط کسی کو صحیح نہیں بول سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے سارے اختلافات کا فیصلہ میں کروں گا، پچھلے بارے میں ہم نے دیکھ لیا۔ مجھے اور آپ کو یہاں پہ اختلافات کے لفڑے کو سالو کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے کہ جاؤ بھائی تم اس کے اختلافات میں پڑھو یا اس میں، کچھ نہیں، آپ اپنے حصے کا کام کریے، بھائی مجھے میرا جواب دینا ہے، آپ کو آپ کا جواب دینا ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون جو ہے حق پر ہے کون نہیں ہے۔ ان تمام بیماریوں سے باہر نکل آئے، اگر آپ ان بیماریوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ اللہ کے کلام کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً اگر آپ نے فالو کیا، آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے، بہت دھیان سے سنیے گا، اور اس کو تو انڈر لائن کر کے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن کتنی سخت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کی، کیوں؟ امت ذرا اپنی عقل سے کام لے، امت کے کان کھڑے ہو جائے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایسا کہہ رہے ہیں تو امت کو کتنا بھی کیئرفل رہنا چاہیے، اوکے۔ اگر آپ نے ان کے خواہشات کو فالو کیا تو انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ علم آنے کے بعد پھر ایسے غلط کاموں میں لوگوں کا ساتھ دینا، یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے، عمر ٹائم ہو گیا بیٹا، آدھا گھنٹہ۔ جی آپا 29 ہو گیا۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے۔
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب. اب یہاں پر ان کی بات کا خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ اللہ کے رسول کو یہ لوگ جانتے نہیں پہچانتے نہیں. جی نہیں، بہت اچھے سے جانتے. ایک محاورہ ان کو بتا کر کہ آپ دیکھیے کہتے ہیں نا، ارے اس کو تو میں ایسا جانتی ہوں جیسے میں میرے بچے کو پہچانتی ہوں، میرے بیٹے کو. یہ ایک عربی محاورہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ محاورے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے بچے کو پہچاننے میں انسان غلطی نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ آپ کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں. اور بے شک ایک گروپ اس میں سے تو ایسا ہے کہ یقیناً وہ چھپاتا ہے حق کو، اور وہ ایسا جان بوجھ کر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی، صحیح دین میرے پاس آ گیا، آپ کو بھی قرآن سمجھ آ رہا ہے صحیح دین، لیکن آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا بندہ ہے، آپ یہ سوچ رہے ہو نہیں نہیں بابا، اس کو میں نے اگر یہ قرآن کی بات بتا دی نا تو یہ تو مجھ سے رشتہ ختم کر دے گا، یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ایسا کرتی چھوڑو نا، اسکپ کرتی ہوں. یا میں ایک دوسروں کی اپنی مثال لوں، کوئی ایسی ایک آیت آ گئی ہے جس سے مجھے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. مجھے ایسا لگے گا کہ اگر میں نے اس آیت کو ہائی لائٹ کر دیا یا آپ تک پہنچ گیا تو آپ سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ میری بات نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت فرما رہے ہیں، سمجھے؟ تو میں سوچوں نہیں نہیں، چونکہ سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کام کرتی ہوں میں اس آیت کو چھوڑ ہی دیتی ہوں، میں اس آیت کو پڑھتی ہی نہیں ہوں، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہویں گے. استغفر اللہ. سوچیے، تو یہ جو کتاب تھے یہودی نصارہ، ان کو سب پتا تھا کہ آخری رسول سچے ہے، یہ کتاب سچی ہے، پھر بھی وہ حق کو چھپا لیتے تھے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگ سیم لنک پر آ جائیں واپس. اگلی آیت پر چلتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 147 دیکھیے. 147 ہے، ہاں اوکے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ یہ سب جو چیزیں ہیں سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک میں مت پڑیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بتائیں، یہ آیت کیوں آئی بتائیں، کبھی کبھی نا انسان حق پر ہونے کے باوجود بھی لوگ جب مخالفت کرتے ہیں نا، یہ کیا بات ہو گئی، ہر کوئی مجھے غلط کہہ رہا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ یعنی میری مخالفت میں کھڑا ہوا ہے، تو کبھی کبھی انسان کو نا خود پہ بھی شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں گی. ہاں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے دوسرے پارے سے ہی میرے اور آپ کے مائنڈ کو سیٹ کر رہے ہیں کہ پورا قرآن ہونے تک یہ تمام چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اس طریقے کا کچھ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک ایک رخ ہے، ایک عبادت کا رخ ہے، اور وہ جو ہے اپنے ہی طریقے پر عبادت کرتا رہتا ہے، اپنے ہی رخ پر. تو اصل چیز یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرو یا مغرب کی طرف کر کے رخ کر کے عبادت کرو. اصل چیز ہے فاستبقوا الخیرات. بہت خوبصورت جملہ کہ تم جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کیا پتہ چلا، مجھے اور آپ کو کسی بحث میں نہ پڑتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا نیکی کا کام کر سکتی ہوں، یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل چیز ہے کہ نیکی کے کاموں میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، نیکی کے کام کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو پھر یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. اللہ اکبر. سوچے ذرا، میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ ہیلو، آ رہی ہے مس، آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک. ایک دم اچھا آ جو رہی ہے. سسٹر آ رہی ہے نا، جو سسٹر کو نہیں آ رہی پلیز آپ اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو فائدے میں کون رہے گا، فائدے میں تو وہی رہے گا نا جو نیکیوں میں آگے بڑھتے رہا، نہ کہ اس کی جو ہے وہ ٹو میں لگا رہا. آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ اور یہ سوچ لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیے اس آیت پر تو ہمارا دل بہت ٹھکا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ٹھکا ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کبھی کوئی چیز آپ کو امپاسبل لگے نا، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کیا کریں. ٹھیک ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور بے شک وہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے.
بغافل عما تعملون. دیکھیے دوبارہ آ گئی یہ بات کہ جہاں کہیں بھی آپ ہو تو آپ جہاں کہیں بھی پھر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز آپ کو جو ہے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ قبلے کا رخ بالکل درست ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے. پہلے حکم آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور جہاں کہیں سے آپ نکلو تو اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں سے تم سب نکلو پلٹو تو تمہارے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. سبحان اللہ. دوبارہ پھر صحابہ کو حکم دیا گیا. یہاں دلیل ہے اس چیز کی، یاد رکھیے کہ جو لیڈر ہوتا ہے پہلے اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کے فالوورز پیچھے سے عمل کرتے ہیں. اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے کسی کام کے لیے، آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو پھر آپ کے فالوورز وہ کام نہیں کریں گے. آپ جس کو سمجھا رہے وہ اس کے اوپر اثر کرے گی ہی نہیں وہ باتیں. یاد رکھیے کہ ابھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم سامنے والے کو 10 باتیں بتاتے ہیں، اس میں سے وہ اس کے اوپر 2-3 باتیں اثر کرتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ میرا خود کا اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. دیٹس وائی. ٹھیک ہے چلیں آگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. سبحان اللہ. تاکہ نہ رہے انسانوں کے لیے تم پر کوئی بھی حجت. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول نے فالو کیا صحابہ نے فالو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، سب کو فالو کرنا ہے. بات ہے کسی کے اوپر کوئی ایکسکیوزز باقی نہیں رہے گا کہ کیا بات ہو گئی، پہلے جو ہے وہ صحابہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے پھر اس طرف کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے سامنے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معاملات کو رفع دفع کر دیا تھا. ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں یہ حجت تو بنے گا سوائے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. اب کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھائی حجت تو ہوگی، لوگ حجت کا اس کو سبب بنائیں گے، لوگ جو ہے ٹوک کریں گے، آپ کو ایسی ایسی باتیں کہیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فلا تخشوہم فاخشونی. اس کو ہائی لائٹ کریے. دیکھیے الحمدللہ آپ کی جب اسٹڈی چل رہی ہے، جن لوگوں کو میں کہتی ہوں نا، جن آیتوں کو کہتی ہے کہ ہائی لائٹ کریے اس کو کریے. ان فیوچر جب بھی آپ قرآن کھول کر بیٹھیں گے نا تو یہ چیزیں آپ کے نظروں کے سامنے آئیں گی. اب مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ لوگوں کے ڈر سے آپ نے اپنے عمل کا، اپنے دین کا جو قبلہ رخ چینج کیا ہے. اب یہاں پر میں بار بار یہ بول رہی ہوں نا، دیکھیے مجھے اور آپ کو کوئی قبلہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایزی الفاظ میں سمجھا دوں کہ اب ہمیں قرآن کو سمجھنے کے بعد ہمارا وے آف لائف چینج کرنا ہے، ہمارا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، ہمارا وے آف لائف، ہمارا زندگی جینے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اکارڈنگ ہو جانا چاہیے. اب جب آپ ایسا کرو گے نا تو لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے بھائی، تمہیں تو مجھ سے ڈرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر تم صرف میرا خوف رکھو گے، میری خشیت رکھو گے، اور اسی طرح میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا میری نعمت کو تم پر، اور اسی طرح تم ہدایت پاؤ گے. سبحان اللہ. ہدایت کا ایک سورس اللہ نے اپنی خشیت رکھی ہے. اگر مجھے اور آپ کو اب تک ہدایت پر چلنے کی توفیق نہیں ملی ہے تو میں اپنی کمی کو تلاش کروں، آپ اپنی کمی کو تلاش کریں. تو خشیت کیا ہوتا ہے بھائی؟ خشیت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایسے ڈر کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 14 ورڈس قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں صرف ڈر کے لیے. اتنی خوبصورت زبان ہے دیکھیے. اور خشیت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، جیسے ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کو سوچ کر ہی ہمارے اندر ڈر آ جاتا ہے کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، میں اس کو نہیں مانوں گی تو وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. یہ خشیت رکھیں. یاد رکھیں خشیت کے بغیر آپ عمل صحیح نہیں کر سکتے، اور خشیت کے بغیر آپ کو جنت بھی نہیں ملے گی. انشاءاللہ 3 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت والی زندگی رکھے میری اور آپ کی، اور سورہ ناس تک بھی ہم پہنچے اسی طریقے سے، ہے نا؟ آمین. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمہیں اب لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے. جب تم دین پہ عمل کرنے جاؤ گے تو اس طریقے سے لوگ تمہیں بھی ویلو کریں گے، لیکن تمہیں مجھ سے ہی ڈرنا ہے. چلے اور پھر اس کے بعد بہت ساری نعمتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے ایک نعمت کا ذکر اللہ نے کیا، کما ارسلنا فیکم. اور جیسے جو کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے تمہیں اور اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اسی طریقے سے ہم نے بھیجا تمہارے درمیان ایک رسول. سبحان اللہ.
کیا پتا چلا؟ اللہ کے رسول کی ذات مبارک ہمارے لیے ایک نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیسے ہیں وہ رسول؟ تمہیں میں سے ہم نے بھیجا، اور وہ رسول وہ تلاوت کرتے ہیں تم پر ہماری آیتوں کی، اور وہ پاک کرتے ہیں تم کو، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور حکمت، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ لکھیں، اپنا نام لکھیں، یہاں پر لکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں نے اتنی حدیث سیکھی، یا پہلے مجھے جو چیزیں نہیں آتی تھی قرآن اور حدیث سے میں نے اس کو سیکھا؟ سوچیں ذرا۔ اور یہاں پر یاد رکھیے کہ قرآن آپ کو تھیوری ملی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک پیٹرن ہے زندگی گزارنے کا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ بتایا جا رہا ہے ایک ٹیچر کا رول ماڈل کیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آیتیں پڑھ کے سناتا جائے اور اگلے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ دیکھیے ہمارے پاس 1-2 گھنٹہ جو ہوتا ہے، اتنی دیر میں اگر میں صرف تلاوت ہی کروں تو آئی تھنک سو کہ ہم 2 گھنٹے میں 2 سپارہ تو پڑھ ہی لیں گے نا۔ لیکن آپ کو آیتیں تو آپ سن لو گے، ایک عمل ہو جائے گا یہ والا، ٹھیک ہے، ایک عمل یہ والا تو ہو جائے گا، لیکن تزکیہ نہیں ہوگا۔ تزکیہ کیا ہے؟ پیورٹی۔ آپ کا دل پیور ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کو سن کر سمجھ کر آپ کا اندر جو ہے بدل نہیں رہا ہے، آپ کے اندر پیورٹی نہیں آ رہی، چینجز نہیں آ رہے، تو پھر یہ بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ چینجز آنے ہی چاہیے، تزکیہ ہونا ہی چاہیے ہمارے دل کا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے استاد صرف لیسن پڑھ کر نہ سنائے، بلکہ وہ تزکیہ کرنے کا پورا جو ہے اس کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو میں پڑھ رہی ہوں یا میں جو سکھا رہی ہوں اس سے میرے اسٹوڈنٹس کا تزکیہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ آیتیں صرف پڑھ کے نہیں سنانا ہے، آیتوں کے ذریعے دلوں کو صاف کرنا ہے، دلوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہے اس کو نکالنا ہے، اللہ کے دین کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کر کے کیا آسان ہے ہی، لیکن کچھ لوگ اس کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ رسول کتاب سکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن تو ہے ہی، یس ڈیفینیٹلی۔ حکمت کیا ہے؟ یہ ہے حدیث۔ اللہ کے رسول صرف قرآن سکھا کر نہیں بلکہ حدیث بھی سکھا کر گئے، اور وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ آپ اس چیز کی گواہی دیں گے انشاءاللہ اینڈ آف دی قرآن، جب یہ کورس پورا ہوگا، کہ واقعی قرآن نے مجھے وہ سکھایا جو میں نہیں جانتی تھی۔ اور کچھ لوگ تو بھائی اتنے عقل مند، نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی، میں تو پہلے سے ہی پڑھی لکھی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے قرآن سیکھنے کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے رویے والے بھی آپ کو ملیں گے۔ اور آپ خود اس بات کی گواہی دیں کہ قرآن سے ایک ہی پارہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ جب آپ کے فیڈ بیک آتے ہیں یا آپ لوگ کامنٹ دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، کہ واقعی ہم کو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد تو میوٹ کرے، جس کا میوٹ ہے میوٹ کر دے پلیز، نہیں تو ڈسٹربنس ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے اوکے، ٹھیک۔ اب کیا ہوتا ہے پتا ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ جب تم اس طریقے سے دین کا کام کرنے نکلو گے، ٹھیک ہے، تو تمہیں سب سے بڑا جو ایک چاہیے، کہنا چاہیے کہ پاور بوسٹنگ غذا تمہیں جو چاہیے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جی، اللہ کے ذکر کے بغیر آپ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی ایک آپ کہنا چاہیے کہ انرجی فوڈ ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم لوگوں کے چرچے مت کرو، تم لوگوں کے ذکر مت کرتے رہو، بلکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے پیچھے یاد ہے آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وعدہ لیا ہے اللہ نے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرتے رہو میری ناشکری مت کرو۔ جی، کیا پتا چلا آج؟ دیکھیں ذکر سے مراد یہاں پہ یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ کچھ بندے اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ تو مجھے بھول ہی گیا ہے، میں تو تجھے یاد ہی نہیں ہوں، کیوں میرے اوپر اتنی پریشانیاں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ میں اور آپ اللہ سے بالکل شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے، بلکہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، پہلے اللہ نے لکھا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرتے رہو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہے نا انسان الٹیمیٹ پہ دھیان رکھتا ہے،
ٹھیک ہے، کہ اس کا جو ہے سمجھے کہ سوری آلٹرنیٹ، اس کا آلٹرنیٹ مجھے کیا ملنے والا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجھے یاد کرو تب میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن آج نہیں اللہ تو مجھے یاد ہے میں تجھے یاد کروں یا نہیں کروں. جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریے اس چیز کی کہ جب بھی آپ یعنی کہ ایسا لگے آپ کو کہ اللہ مجھے بھول گیا تو آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے ذکر 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو ہر وقت جو ہے وہ کسی کو یاد رکھنا، یہ تو بہت بڑے محبت کی نشانی ہے کہ کوئی انسان آپ کے دل و دماغ پہ چھایا ہوا ہے، ہر وقت آپ اس کو یاد کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ پھر ایسے انسان کا ہم ہر وقت ذکر کرتے ہی رہتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے دل میں خیال آ گیا اور میں نے کسی کو یاد کر لیا. اور یاد کرنے سے مراد یہ نہیں، فار ایگزامپل ابھی مجھے یہاں پہ کسی کا نام نظر آ رہا ہے، کون، ہاں سلطانہ باجی کا نام مجھے نظر آ رہا ہے. اب میں سلطانہ باجی سے یہ کہوں کہ ارے میں آپ کو یاد کر رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھوڑی میں ہاتھ میں تصویر لے کے مالا جپ رہی تھی ان کے نام کا. ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں نا. بس آپ کا خیال آ گیا میرے ذہن میں، میں نے آپ کو یاد کر لیا ایسے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں تمہارے ذہن سے کبھی نہ نکلے. اور یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ اللہ کے ہونے کا احساس باقی رکھیں. یہ آپ کو بہت ساری گناہوں سے بچائے گا، یہ آپ کو بہت ساری بلاؤں سے بچائے گا، برے کاموں سے بچائے گا، غلط راستے سے بچائے گا انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. اور ایک تو سب سے بہترین طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. تو نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم بہترین طریقے سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، پورا کنسنٹریشن سے یاد کرتے ہیں. اب یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ان چیزوں کو لازم اپنے اوپر پکڑ کے رکھو. ٹھیک ہے، اگر تم ان چیزوں کو یعنی میرا شکر کرتے رہو گے، یاد رکھیں شکر گزاری سے بھی آپ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں. جو انسان ناشکری کرتا ہے، یہ قرآن میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، میں شکر گزار کروں. یہ دین اب کی سمجھ اللہ تعالیٰ جو دے رہے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں. اور اگر ہم نے اس کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے گا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب اتنی تمام باتیں تمہاری زندگی میں آئیں گی، اوکے، مخالفت تو آئے گی، قبلے کا رخ بدل گیا، آپ کو قرآن سمجھ آ گیا، آپ دین پر آ گئے، سنت پر عمل کرنے لگے، حدیثوں کو آپ فالو کرنے لگے، تو مخالفت جو آئے گی تو کسی سے آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سبحان اللہ، کہ بھائی مخالفت آئے گی لیکن تمہیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ایمان اور صبر کے ذریعے جو ہے وہ میری مدد طلب کرنی ہے. میوٹ کریں، کون ہے یہ؟ اللہ اکبر. آپا ہاں آپا تو مجھے کو ہوسٹ بنا دو نا، تو میں مطلب میوٹ کر دیتی ہوں یہاں سے پھر. اوکے بیٹا، ٹھیک، بہتر، جزاک اللہ خیر. ارے تو ہے کدھر؟ ارے یار دیکھ ہی نہیں رہا. اوکے ٹھیک، جزاک اللہ خیر. چلے، ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بتا دیا کہ تمہیں جو ہے صبر اور نماز سے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کوئی بحث نہیں کرنی ہے، بلکہ ان 2 چیزوں کو لازمی پکڑ کے چلنا ہے. آپ کو صبر کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ جب دین پر عمل کرنے لگیں گے تو سب سے پاورفل چیز آپ کو صبر ہی لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، صبر کا دامن ہی تھامنا پڑے گا. اور یاد رکھیں کہ پورا دین مجھے اور آپ کو صبر سکھاتا ہے. اگر صبر نہ ہو نا تو آپ کوئی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتے ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ چاہے آپ سمجھے کہ فار ایگزامپل، اچھا صبر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ایگزیکٹلی صبر ہوتا کیا ہے. صبر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. ابھی جیسے سمجھے آپ کے آپ کلاس میں ہیں یہاں پر، اور آپ کو نیند آ رہی ہے لیکن آپ صبر کر رہے ہو. کس پر؟ نیند کو روکنے پر صبر کر رہے ہیں. نہیں مجھے آیتیں سننی ہے، مجھے نیند آ رہی لیکن میں نیند کو روکنے پر صبر کر رہی ہوں، ہے نا. پھر اسی وجہ سے دیکھیں کہ
روزہ رکھتے ہیں لوگ تو اس پر صبر کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ جب عبادت میں دیکھیں ساری، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، بغیر صبر کے اپنے آپ پر کنٹرولنگ، سیلف کنٹرولنگ از بیسٹ صبر. انسان کو اپنا سیلف کنٹرول نہیں کھونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یاد رکھیے کہ جب انسان جو ہے صبر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب صبر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے دین میں. اور جیسے سمجھے کہ اس کو دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکنا پڑتا ہے، بہت سارے دل پہ چوٹ کھانی پڑتی ہے دین پر رہنے کی وجہ سے، دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے، سب کچھ. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آگے آگے کی آیتیں بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ ایک انسان کو سمجھ آ گیا کہ مجھے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی، کیوں؟ کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے کو صبر دے، صبر دے. تو یاد رکھیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. کیوں معلوم؟ کیونکہ آپ صبر کی دعا مانگ رہے ہو نا تو اللہ آپ پہ ویسے حالات ڈالے گا. لے بندے تو ہی تو مانگ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو ویسے حالات نہیں آ جائے، حالات دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن آپ جان بوجھ کے اللہ سے حالات مت مانگے اس طریقے سے اللہ میرے کو صبر دے، صبر دے. جی نہیں، حالات آنے کے بعد آپ کو خود کو جو ہے سنبھالنا پڑتا ہے. چلیں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ایک صبر جو ہے یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب بندہ نکلتا ہے تو کبھی کبھی اس کو جان بھی گنوانی پڑتی ہے، کبھی کبھی وہ جان سے بھی جاتا ہے. اب جو مر گیا تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ٹھیک ہے، اموات، کہ نہیں تم کہو ان کے لیے جو مارے گئے اللہ کے راستے میں، کیا نہیں کہو؟ مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے. لیکن لا تشعرون، اس کو ہائی لائٹ کریے، لا تشعرون، تم کو پتا نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پتا نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے، تو ایک بات بتائیں، میرے اور آپ کے لیے اس بات پہ بحث کرنے کی کوئی بھی جو ہے وہ سمجھے چانس اللہ نے چھوڑا ہے؟ نتھنگ. آج لوگ اس آیت کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ بول رہے تمہیں نہیں شعور ہے بھائی وہ کیسے زندہ ہے، بس میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اب یہاں پر یاد رکھیں عمر ہمارے جو ہے وہ کلچر میں ان کو شہید کہا جاتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ شہید کیوں ان کو کہا جاتا ہے، یا ان کو کیوں کہا گیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کا جو پرپس آف لائف ہوتا ہے، مقصد حیات ان کا مرا ہوا نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کا مقصد حیات کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. آج اگر میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اگر کہ مجھے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، میری پوری زندگی میں اللہ کے دین کا کام کرتے رہوں گی، تو بے فکر رہیے. اگر میرے بیڈ پہ بھی میری موت ہوئی نا تو اللہ مجھے ان شہیدوں میں نام لکھ دے گا. میں نہیں گئی کوئی میدان میں جنگ کرنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شہیدوں میں ہمارا نام لکھ دیتا ہے. کیوں؟ مقصد حیات اللہ دیکھتا ہے آپ کس پرپس سے زندگی گزار رہے ہو، کیا مقصد ہے آپ کی زندگی کا. اور مجھے اور آپ کو تو اسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا نا. جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو صحابہ کا تھا، وہی مشن آج ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں حالات بالکل الٹ ہے. آج ہر بندہ اپنی سوچتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ میری ذات سے اگر دین بگڑ رہا ہے تو بگڑے، مجھے کیا. ایسے اللہ اکبر، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آج ہی عہد کرے اللہ سے اس آیت پر کہ اللہ تو میری زندگی کا مقصد بھی جو ہے وہ تیرے دین کو غالب کرنا، تیرے دین کو دوسروں تک پہنچانا، یہی میری زندگی کا مقصد ہو. ٹھیک ہے. وہ ایک شعر بھی ہے نا اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. کہ آپ کا ہر مقصد اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہیے. اسے دور ہو کے کبھی ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا ہے تو یاد رکھیں ایسی آیتوں پر بالکل بحث نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں. بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا ہے وہ کس طریقے سے زندہ ہے، لیکن میرے پاس وہ زندہ ہے. اب کیا ہوتا ہے پتا ہے کہ جب ایک انسان اب پورا پکا ارادہ کر لیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے، اب پورا پکا ارادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب مجھے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں کر کے دکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سوچ سمجھ کے بات کرو. کیوں؟ کیونکہ جب تم میرے راستے میں آؤ گے تو ضرور
ضرور ضرور یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ شیورٹی کی بات ہے، لام اور اس کے بعد یہاں پہ نون پہ جو تشدید ہے، ضرور ضرور یعنی ایسا ہوگا ہی ہوگا کہ ضرور ہم آزمائیں گے تم کو بہت ساری چیزوں سے. کس کس چیزوں سے؟ نمبرنگ کریے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، نقصان مال اور جان کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، پھلوں کے تمہیں نقصان کی آزمائش میں ڈالیں گے. یعنی پھر تیار رہو، اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھے گا ضرور ان تمام نقصانات میں ڈالیں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ہم صرف منہ سے ہی بول رہے ہیں کہ ہم اللہ پر جو ہے ہمارا بلیو ہو گیا، یا ہم اللہ کی بات مانیں گے، یا ایمان کا جو میں دعویٰ کر رہی ہے یہ بالکل زبانی ہے یا پھر عملی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طریقے سے مجھے اور آپ کو جانچے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں لیکن ان تمام چیزوں سے جو گزرے گا تو ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. آئیے آج ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، کون ہے اللہ کی نظر میں صابرین، اللہ کی نظر میں صبر کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ نمبر 1 الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی بھائی ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اچانک سے کوئی آیت سن لے تو بولے کوئی کسی کی موت ہو گئی ہے کیا؟ ایسی ہے نا، کسی کا انتقال ہو گیا ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ آیت کا ٹکڑا صرف اور صرف کسی کی موت پر ہی پڑھا جاتا ہے. اور میں کہوں آپ کو اتنی خوبصورت آیت ہے یہ، اور یہ بیچارہ جو چلا گیا مرنے والا اس کے لیے نہیں، یہ میرے لیے ہے کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ بے شک ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. سبحان اللہ. اب بتائیں وہ جو جا رہا ہے اس کے لیے ہے یہ دعا؟ جی نہیں، یہ دعا ہمارے لیے، جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، اور میرا اور آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے، ایمان ٹھکا ہوا ہونا چاہیے کہ میں تو تیری ہوں، تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یاد رکھیے مصیبتیں پریشانیاں لمیٹڈ پیریڈ کے لیے رہتی ہے، اور ادھر انسان ہمیشہ کے لیے نہیں آیا تو پریشانیاں اور دکھ کیا ہمیشہ رہیں گے کسی کو؟ جی نہیں. لیکن اس پریشانی، اس دکھ میں جو آپ نے صبر کیا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حکم پر عمل کیا، وہ آپ کو مرنے کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی کام دے گا. لیکن اس مصیبت اور اس میں آپ نے جو صبر چھوڑا تو پھر آپ کو کہیں کچھ کام نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے کہ دکھ اور پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے نا تو وہ صبر تو کامن ہے، عام صبر ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں یعنی کہ کوئی پریشانی آئی، آپ اپنے آپ کو گناہ سے روکتے، اس پر آپ صبر کرتے، یہ سب بہت بڑے بڑے صبر ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اللہ سے دعا بھی کریے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا جو یہ سفر شروع کیا ہے، اس میں بھی ہم انشاءاللہ صبر سے ہی کام لیں گے، اس کو صبر کے ساتھ سیکھیں گے، اور اس کو سیکھنے کے بعد اللہ کی ناشکری سے بچتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھے صبر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو عطا کر دے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ صبر کا جیسے کہ اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بے صبری. اس کی مثالیں بھی آپ کو بہت ساری ملیں گی. تو خود کا محاسبہ کریں، میں صبر والی ہوں یا میں بے صبری ہوں. ٹھیک ہے. کیسے؟ اب کسی نے کچھ کہا تو فٹ سے میں نے بول دیا مجھے صبر ہے. ہاں. اسی طریقے سے آپ کو ذرا غصہ آیا تو آپ نے بے صبری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر دیا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، میرے اندر صبر نہیں ہے، اس طریقے سے. تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہنا چاہیے، ایک ہی جملہ کہوں گی، سیلف کنٹرول اپنے اندر رکھے. بہت بہترین انشاءاللہ آپ کو کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا. ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ آگے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ، کون سے لوگ؟ ان کی تعریف اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کی اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں ہوں گی اور ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. سبحان اللہ. سوچیے آج انسان سوچتا ہے کہ کون کون ہدایت والا ہے، تو اپنے آپ کو جانچ لے بس کہ واقعی کیا میں ہدایت والی ہوں یا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. چلیں